بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پر اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جسے نہ کہ صرف انسان بلکہ جن اور حیوان بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی آخر کس برگزیدہ ہستی کو ملی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یا انگشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت اور سلطنت کو انتہائی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات آپ کے پاس کھنچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے۔ اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس کے نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑا تھا، جبکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تھی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روح زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر موجود ہے۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا۔ لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک کے 2 حصے ہو گئے، شمالی اور جنوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آقا دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت اپنی قوم کو دی اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے محبوب اور میری جان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ میں قیام کیا اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20,000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ نقش تھا۔ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ آپ یہ انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بہت اچھی چلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام چرند پرند اور جن و انسان کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے تھے اور واپس آ کر لے لیتے تھے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی انگوٹھی اپنی باندی کو سونپی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ کی انگوٹھی آپ کی باندی سے لے لی۔ روایت کے مطابق ہمارے علم میں ہے سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا۔ اس انگوٹھی کے گم ہونے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا تھا۔ آپ نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا آپ کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں، اس کی غیر موجودگی میں کسی نامحرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف سے ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ اس گھر کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔
اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ اصولوں اور قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا یہ حضرت سلیمان نہیں۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سلیمان علیہ السلام ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ یہ سلیمان ہی نہیں، ورنہ ایسے خلاف شرع احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد بیٹھ گئے تو رات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس ملعون نے آپ کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھیروں کو مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا۔ ان سے آپ نے مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا، دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے، اور انہوں نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ زخموں کو بھول گئے اور مچھلی کا پیٹ چاک کر کے بھوننے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ایک مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اللہ کی قدرت سے انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ لوگ آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی۔ آپ آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور سمندر میں پھینک دیا، جو قیامت تک اسی میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپل نے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی تھیں، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکیں۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ انگوٹھی نہ آج تک انہیں ملی ہے نہ آئندہ کبھی ملے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی علامت ہے۔ اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا، کیونکہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے آئی تھی۔ عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ، جسے لارڈز آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اس انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ ظاہر ہوگی۔ اس پر لگی گئی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔